بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 117 صلح حدیبیہ سے متعلق ہے، جب رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جزیرۃ العرب میں اسلام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تھم گیا۔ سازش کرنے والے کچھ اسلام میں داخل ہو گئے اور بعض اسلام کی استقامت اور ترقی سے تذبذب میں پڑھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ غیب پر ایمان کے سامنے مادہ پرستی اور توہم پرستی کا کھوکھلا پن واضح ہو چکا تھا۔ مکۃ المکرمہ جو اس وقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کفار کا مرکز تھا، اب تکوینی طور پر اس کے فتح ہونے کی تمہید باندھی جا رہی تھی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا کیا، بعض نے سر منڈوایا اور بعض نے بال کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنایا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، خصوصاً ان میں مہاجرین جن کی پیدائش، پھر بچپن اور پھر زندگی کا ایک بڑا حصہ سرزمین مکۃ المکرمہ سے وابستہ تھا، وہ تو مظلومیت کی حالت میں وہاں سے نکالے گئے۔ ان کے دلوں میں مکۃ المکرمہ کی محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ مکۃ المکرمہ کی یادیں انہیں بار بار ستاتی۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کا خواب سنا تو ان کی یادوں نے پھر انگڑائیاں لی، بے قرار ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسی سال جانا چاہیے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے خواب من جانب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تو یہ تو سچا خواب تھا، لیکن اس میں وقت کی تعیین نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ علیہ السلام کے اس خواب کو جب سنا تو بہت خوشی کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جذبات دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیاری کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہم کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو تقریباً 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر عمرے کے ارادے سے مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی قصوہ پر تشریف فرما ہوئے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے احرام باندھے۔ احرام کے معنی ہے حرام کر لینا۔ چونکہ احرام باندھتے ہی قتال و جدال حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اسے احرام کہتے ہیں، جو 2 چادروں کا نام ہے۔ انسان جب عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے تو اسے پہن لیتا ہے، اور یہ علامت ہے احرام اس بات کی، تاکہ دور سے دیکھ کر لوگ سمجھ لے کہ اس شخص نے اپنے اوپر قتال و جدال کو حرام کر لیا ہے۔ اور پھر اسی ذوالحلیفہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے قربانی کے جانوروں کی گردن میں قلادے بھی ڈال دیے۔ یہ ایک قسم کے ہار سمجھ لیجئے، جو پہچان ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے وہ ہدی کا ہے، یعنی عمرے اور حج میں اس کو قربان کیا جائے گا۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر جانوروں کے گردنوں میں قلادے بھی ڈال دیے گئے، تاکہ مزید اطمینان ہو جائے کہ ان آنے والوں میں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف کعبۃ اللہ کی زیارت اور ادائے عمرے کی نیت ہے۔ اور اس سفر میں دستور عرب کے مطابق مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی تھی، لیکن وہ سب نیام میں تھی۔ یہ بھی ایک اعلان تھا کہ مسلمانوں کی حیثیت صرف زائرین کی ہے۔ چنانچہ یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ذوالحلیفہ کے مقام پر ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے دروازے سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ قبلہ رخ ہو کر کھڑی ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے عمرے کی نیت کی اور تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ تلبیہ پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کی نیت کی، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی عمرے کی نیت کی، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اور اس کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو خزاعہ کے ایک صحابی بشر بن سفیان رضی اللہ عنہ کو معلومات کے لیے بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ کافروں کو اس بات کی خبر ہے یا نہیں۔ چونکہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے یہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور یہ اشہر حرم کہلاتا تھا، اس مہینے میں لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور اس مہینے میں تو جدال و قتال ہوتا ہی نہیں تھا۔ احرام باندھ کر مکے آنے والوں کو روکنے کا کسی کا حق ہی نہیں پہنچتا تھا۔ یہ قدیم دستور اور صدیوں کا مروجہ قانون تھا۔ قریش کعبۃ اللہ کے خدمت گزار تھے، لیکن مالک تو نہیں تھے کہ جسے چاہا روک دیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو اس وقت قریش شدید ذہنی کشمکش میں تھے۔ مسلمانوں کو روکنے کے معنی قتال کو دعوت دینا تھا، اور اس طرح کرنے سے اشہر حرم کی حرمت کو پامال کرنے کا الزام خود ان پر لگنے کا خدشہ تھا۔ اور تمام عرب یہ سمجھتے تھے کہ کعبۃ اللہ قریش کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان سب کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے، لہذا قریش کا حق نہیں ہے جسے چاہے اس کی زیارت سے روک دے اور جسے چاہے اجازت دے دے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ مکرمہ جانے کی خبر عرب قبائل میں پھیل گئی، اس خبر کے پھیلنے کا عام آدمی کی رائے پر بڑا اثر تھا، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں چاہتے بلکہ صرف شعائر اللہ کی تعظیم اور عمرے کی ادائیگی کا ارادہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمدہ عمل نے بڑے اچھے تشہیری مقاصد حاصل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بالکل علانیہ اور واضح تھا، اور وہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے احرام باندھے ہوئے تھے، جانوروں پر قلادہ ڈالا ہوا تھا، اور یہ ساری علامات اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ و قتال کے لیے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام احرام پہن کر ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان خزاعی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا کہ حالات کا جائزہ لو اور ہمیں خبر دو۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام عصفان کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور فرمایا، اللہ کے رسول قریش آپ کی آمد کی اطلاع پا کر بچوں اور عورتوں سمیت نکل آئے ہیں، اور وہ اس بات پر قسم کھا رہے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی زبردستی مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ویح قریش، قریش کو جنگوں نے تباہ و برباد کر دیا، افسوس کیا اچھا ہوتا کہ وہ مجھے دوسرے لوگوں سے لڑنے بڑھنے دیتے، اور اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو قریش کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں پر غالب کر دیتا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیتے اور صحیح سالم بھی رہتے، اور اگر اسلام قبول نہ کرتے تب بھی قوت کے ساتھ تو لڑتے۔ قریش نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی قسم میں ان سے لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرما دے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، یا پھر میری گردن تن سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے نکلے ہیں، اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرکین سے تصادم مول نہ لینے کے لیے راہ تبدیل کرنا پسند کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے بلکہ احرام کی حالت میں تھے، جس میں وہ لڑ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حالت احرام میں تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، کون ہے جو ہمیں قریش کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے سے لے چلے؟
قبیلہ اسلم کے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ یہ اسلمی شخص گھاٹیوں کے اندر سے ہوتا ہوا مسلمانوں کو سخت پتھریلے راستے پر لے گیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ راستہ بڑا دشوار تھا۔ اس راستے سے تمام لوگ وادی کے کنارے نرم زمین پر پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا، قولوا نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سب کہو ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طالب ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم یہ وہی حطہ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ ہے، جو بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا مگر انہوں نے نہ کہا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قراء الغمیم کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پہنچ گئے۔ خالد بن ولید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے لشکر کو دوڑاتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچ گئے اور اہل مکہ مشرکین کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ خبر سن کر مشرکین بہت پریشان تھے کہ اسلامی لشکر اچانک حدیبیہ پہنچ گیا۔ چونکہ حدیبیہ کا مقام مکہ المکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس موقع پر غور کیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تبدیل کرنے کی جو حکمت عملی اپنائی، نئے راستے کے لیے رہبر لینا، محفوظ اور پرامن راستے کو اختیار کرنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیدار مغز صاحب بصیرت قیادت لشکر کے لیے ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جو خطرات اور مشکلات سے دور ہوتا ہے اور ایسے راستے سے اجتناب کرتی ہے جہاں دشمن کے حملوں کا خطرہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر اپنے مسلمانوں کو دشمن کے حملوں سے ہمہ وقت محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے راستہ تبدیل کرنا بھی پڑے تو وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، مگر اپنے لشکر کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے مشن کو جاری اور اپنا مقصود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں، نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ میرے سامنے جو بھی منصوبہ رکھے بشرطے اس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت کی تعظیم کر رہے ہو تو میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر جو واقعات پیش آئے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب